اس کے بعد گھر میں آپ کسی کے جائیں اجازت لے کر کے. زناکاری یہاں سے پنپتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی چلا آیا، کیا صاحب ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے تو ہماری بہنوں سے کیوں بے تکلف ہے میرے بھائی؟ ہمارے یہاں کی لڑکی اپنی کسی سہیلی کے یہاں جا رہی ہے، اسکول میں کالج میں ساتھ میں پڑھتی ہے، اپنی سہیلی کے یہاں گئی، اب وہاں گئی تو سہیلی کے بھائی سے اس کی دوستی ہو گئی. یہ کیوں بھائی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بریک لگانے کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت لیے اور بغیر سلام کیے تم اندر داخل نہ ہو. سلام کر کے اور اجازت لے کے تب تمہیں اندر جانا. اور اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ موبائل بھی کسی کا بغیر اجازت کے نہیں چھونا چاہیے. کسی کا موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ پھٹافٹ لگے اس کی موبائل چیک کرنے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، اس کی گیلری میں کیا کیا ہے. غلط ہے، اسلام نے منع کیا ہے اس. کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنے سے، کسی کے گھر ہونے والی بات چیت سننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے اللہ کے پیارے. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم کسی کے دروازے پر گئے اور کوئی تمہارے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اندر مت جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو بغیر اجازت بے دھڑک اندر چلے جاؤ، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے واپس چلے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر گھر سے یہ جواب ملے کہ گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے، لیڈیز کا جواب آئے، عورتوں کا جواب آئے کہ واپس چلے جائیے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو واپس چلے آؤ. آج یہ تعلیمات ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی. ہماری جس سے بے تکلفی ہم بے دھڑک اس کے گھر میں چلے جاتے. اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے کمرے میں بھی بغیر اجازت نہ جائے. اگر شادی شدہ بھائی، اگر بالغ لڑکا ہے اپنی ماں کے کمرے میں بغیر اجازت نہ جائے. یہ اس قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، علماء نے یہ مطلب بتایا. اور سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات ایسے بتائے ہیں کہ نابالغ بچوں کو بھی ٹریننگ دو کہ وہ اپنی ماں کے کمرے میں، اپنے باپ کے کمرے میں جائیں تو ان 3 اوقات میں اجازت لے کر جائیں. کون سے 3 اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کے پہلے کا وقت. رات میں آدمی سویا ہے، فجر کے پہلے چھوٹا بچہ بھی اپنی ماں کے کمرے میں، اگر 10 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، شریعت کی نظر میں نابالغ ہے، اگر دوسرے کمرے میں وہ سو رہا ہے تو اس کو یہ تعلیم دو، اس کو یہ سکھاؤ کہ ماں کے کمرے میں دروازے پر دستک دے کر کے اجازت لے کر جائے. فجر کے پہلے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور دوپہر میں جب آدمی عام طور سے اپنے اوپر کا کپڑا اتار کر کے آرام کرتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کے بعد رات میں سونے کا وقت. یہ 3 اوقات ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نابالغ بچے بھی اجازت لے کر کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں جائیں.